رسول کو خدا نے نطق الہی کہا ہے۔ جو مصطفیٰ اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا، اگر وہ کسی کو کاندھے پہ بٹھا لے تو کبھی نہ کہنا کہ نانے نے نواسا اٹھایا ہوا ہے، کبھی نہ کہنا کہ محبت تھی تو نواسے کو نانے نے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ یہ نطق بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ خدا نے کہا یہ تو نے نطق کرتا، یہ میں کرتا ہوں۔ یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے ہیں۔ یہ بھائی تیرے ہاتھوں پہ نہیں ہوئی، یہ میرے ہاتھوں پہ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب بولا رسول تھا، اللہ نے کہا میں بولا ہوں۔ رسول نے پتھر پھینکا، خدا نے کہا میں نے پھینکا ہے۔ بھائی تو نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی ہے۔ ابھی تو غدیر میں علی کا ہاتھ اٹھایا ہے، رسول نے نہیں اٹھایا، اللہ نے اٹھایا۔ جس کا میں مولا، یہ جس کا میں مولا رسول نہیں کہہ رہے۔ میں قرآن کی آیت پیش کر سنا حضور، کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی سند کا انکار کرے، کوئی حدیث نہیں ہے کوئی ذوق کہہ کے ٹھکرا دے، آیت ہے قرآن کی۔ نطق بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ جو نطق بھی نہیں کرتا اس نے کہا ہے من کنت مولا، اس کا مطلب اس نے نہیں کہا، اس نے کہا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے یہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا، اس کا مطلب یہ پروردگار کہہ رہا ہے جس کا میں مولا، اس کا علی مولا۔ جس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا اس نے لا الہ الا اللہ۔ پہچانو اللہ کو، پہچانو تو پہچاننے کے کیسے؟ ان سے پہچانے۔ بے شک اس لیے خدا چاہتا ہے کہ میری عبادت ہو، اور عبادت اس لیے ہو کہ جب میں کہوں گا نا عبادت کرو، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ تو اللہ تو نظر نہیں آیا، ہمیں کیا پتا کہ وہ کیسی عبادت چاہتا ہے؟ کیا کہنے، بہت خوب۔ آپ کہیں گے اس نے قرآن میں حکم دے دیا تو گائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک قرآن لے آؤ، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ فجر کی رکعتیں 2 پڑھنی ہے؟ واہ 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 واہ، کہاں لکھا ہے کہ ظہر کی رکعتیں 4 ہیں؟ کوئی آیت ایک ثابت کرو جس میں لکھا ہو کہ پہلی رکعت میں الحمد پڑھو۔ کس آیت میں لکھا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا؟ کیا کہنے، بہت خوب۔ کس آیت میں لکھا ہے کہ سجدے میں سبحان ربی کیا العظیم کہنے، کہنا؟ واہ واہ، کہاں لکھا ہے کہ ایک رکعت کے سجدے 2 کرنے ہیں؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ تو پھر اگر کہیں قرآن میں نہیں لکھا تم نے پڑھی کیوں؟ واہ واہ۔ اب جس مسلمان سے پوچھو گے وہ کہے گا ہم نے تو اس لیے پڑھی کہ نبی ایسے پڑھتے تھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اس کا مطلب جو بات میں سمجھا رہا تھا وہ سمجھ میں آ گئی کہ تم نے اللہ کی ذات سے نہیں پہچانا، 14 کی بات سے پہچانا۔ خدا نے کہا میری عبادت کرو تو عبادت کرنے کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ جہاں اس نے حکم دیا تھا آگے تھوڑی سی شرح لکھ دیتا، اگر شرح لکھ لیتا تو وہ بندہ سچا ہو جاتا جس نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ اگر وہ خدا پورا لکھ دیتا کہ روزہ اس وقت رکھو، اس وقت افطار کرو، زکوٰۃ اتنی دو، کعبے کے 7 چکر لگاؤ، تو پھر وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا جس نے کہا تھا قرآن کافی۔ خدا نے کہا صرف قرآن کافی نہیں، اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو سکول اور کالجز میں صرف کتابیں ہوتی، ٹیچر نہ ہوتے۔ یہ کوئی ادارہ ہے نا جہاں مجلس ہو رہی ہے، وہ سکول ہے، کوئی تعلیمی ادارہ ہے۔ تو یہاں صرف کتابیں نہیں، یہاں ٹیچر ہے۔ عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں پڑھی ہوتی، جو جرم کیا آؤ کتاب کھولو اپنی سزا دیکھو۔ قانون تب تک نہیں ہوتا جب تک کوئی عمل کروانے والا نہ بیٹھا، کتاب تب تک نہیں پڑھائی جاتی جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہو۔ تو خدا نے محتاج کر دیا عبادت کو بھی نبی کی معرفت کے ساتھ۔ تمہیں بہت شوق ہے سیدھی اللہ کی عبادت کرنے کا، تو بغیر رسول کے کر کے دکھاؤ۔ آپ کہیں کہ کسی نے کوشش نہیں کی، میں کوشش کرنے والے بندے بتا دیتا۔ نبی کی زندگی میں کوشش ہوئی تھی، لوگوں نے ایک ٹرائی کی تھی نبی کی زندگی میں کہ کرنی تو اللہ کی عبادت ہی ہے نا،
تو اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہی راضی کرنا ہے نا. تو ہم عبداللہ کے بیٹے کے پاس جا کے کیوں پوچھیں؟ ہم اپنی مسجد بنا لیتے ہیں, وہاں ویسے بھی جائیں تو جس غلام کو ہم اپنی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہونے دیتے وہ ہمارے ساتھ جماعت میں پہلو میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہم ایسے کرتے ہیں, ہم اپنی علیحدہ مسجد بنا لیتے ہیں. علیحدہ مسجد بنائی مدینے کے امیروں نے. شروع سے اپنی امیری کے تکبر میں علیحدہ عبادت خانے بنانا منافقین کی عادت ہے. واہ 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 نہیں, میرا خیال ہے کہ بات وہاں میں پہنچانی تھی. واہ. انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جائیں جی وہاں جائیں, ہم کیوں اتنے رش میں جا کے نماز پڑھیں, ہم علیحدہ پڑھ لیتے ہیں. ہمیں تو اللہ کی پڑھنی ہے نا, تو ذاتی ادارہ بنا لیتے ہیں, اپنا چھوٹا سا علیحدہ سینٹر بنا لیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ملنگوں کے ساتھ بیٹھ کے مجلس سننے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے ماتمیوں کے ساتھ بیٹھ کے مجلس سننے کی, ہم کوئی علیحدہ بنا لیتے ہیں. یہ واقفیت جو ہے یہ نبی کے دور میں ہو گئی تھی, رسول کے دور میں انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا کرنی تو عبادت ہی ہے نا, تو ذرا امیری کے ساتھ کریں گے, ذرا نخرے کے ساتھ کریں گے, ذرا تکبر کے ساتھ کریں گے, سجدہ ہی کرنا ہے نا. تو غلام بھی ہمیں زمین پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہماری توہین ہوتی, دروازہ بند کر کے اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے نا. تو اس کا مطلب دین میں آسانیاں پیدا کرنا منافقوں کی پرانی عادت ہے. آج بھی بندے کہتے کرنا تو ماتم ہی ہے نا, تو ایک ہاتھ سے چھپ کے کر لیتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے مدرسہ حسین میں جانے کی, انہوں نے بغیر محمد کے راتوں رات مسجد بنائی تھی. قرآن یہاں پر لے کے آؤ, اللہ نے قرآن میں اس مسجد کو مسجد زرار کہا. تکلیف دینے والی مسجد ہر مسجد سکون دینے والی نہیں ہوتی, کچھ مسجدیں تکلیف بھی دیتی ہے. صبح کو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, جبریل نے آگے کہ خدا کہتا ہے اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی. آواز رسول آئی, میرے اللہ مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں, میں نے بھی تجھے ہی منوانا تھا, چل تجھے تو سجدے کرتے ہیں. جبریل خدا کہتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں تو نہ. وہ خدا علی کل شیء قدیر ہے, بے شک وہ خدا مالک ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. وہ چاہتا سیدھا ہمارے دلوں پہ قرآن نازل کر دیتے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ ہمیں فطرت میں ہدایت رکھتا. آپ کہیں گے فطرت میں ہدایت رکھی نہیں جا سکتی, کہ میں مثال دے دیتا ہوں. یہ جو مچھلی کا بچہ دریا میں پیدا ہوتا ہے, اسے پیدا ہوتے ہی تیرنا کس نے سکھایا؟ واہ 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 واہ. ایسا تو کہیں نہیں پڑا کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہو وہ پہلے ٹریننگ لے کے آئے کہیں سے اور پھر وہ تیرنا شروع کرے. وہ آیا ہے دنیا میں اور تیرنا شروع کرے. اس کی فطرت میں علم تھا تیرنے کا. پرندے کا بچہ انڈے سے نکلا ہے اور اس کے پارا اس نے اڑنا شروع کر دیا. آپ دو انڈے لے لیں, ایک بطخ کا لے لیں, ایک مرغی کا لے لیں, اسے مرغی ہی کے نیچے رکھیں. دونوں میں سے جب بچے نکلے تو انہیں پانی کے کنارے لے جائیں. نکلتے ہی انڈا توڑتے ہی بچوں کو, تو وہ جو بطخ کے انڈے سے نکلا تھا وہ پانی میں اترنا شروع ہو جائے. واہ واہ. ذرا کمال قدرت دیکھنا. اور وہ جو مرغی کے انڈے سے نکلا تھا وہ پانی دے کر رک جائے گا. اسے کس نے کہا ہے کہ رک؟ واہ 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 واہ. اسے کس نے کہا ہے کہ اتر؟ اس کی فطرت میں تیرنا ہے, اس کی فطرت میں نہیں ہے. تو جو اتنا کمال خالق فطرت ہے وہ ہماری فطرت میں ہدایت. واہ 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 واہ. ہمارے سامنے جھوٹ اور سچ آتا تو ہمیں فوراً اللہ کی اس فطرت کے علم سے پتہ چل جاتا یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اچھا اس نے دو کانٹے پہ بٹھائے ہیں, روکنے کے لیے نہیں, لکھنے کے لیے. واہ 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 واہ. تو جب اس نے دو کرامن کاتبین بٹھانے ہی تھے تو انہی کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ جب یہ گناہ کرنے لگے تو فوراً روک دے, رک جا. اس نے ایسا کچھ نہیں کیا نہیں. اللہ کل شیء قدیر تھا. اس نے ہماری فطرت میں ہدایت نہیں رکھی, اس نے ہادی بھیجے. میں بالکل 2+2=4 کے ساتھ لفظ دینے لگا ہوں. جو سب کچھ کر سکتا تھا, جب وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ واہ 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 واہ. یہ آل محمد کو درمیان میں رکھنا ہمارا طریقہ نہیں, واہ 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 واہ. یہ اللہ کا طریقہ ہے. ہم خدا کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں. بے شک.
اکثر ہمارے ہاں اصالہ ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں اصالہ ثواب کے لیے مجلس ہو جاتی ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی مجلس آپ کیوں کرواتے ہیں, سارا سال مجلسیں ہوتی ہیں, یہ اصالہ ثواب کی مجلس کا ثواب کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو میں ہر جگہ اصالہ ثواب کی مجلس میں کہتا ہوں کہ وہ خدا علی کل شیء قدیر تھا, اس نے سیدھا قرآن ہم تک نہیں بھیجا, اس نے قرآن کو لوح پہ رکھا, لوح سے جبریل نے لیا, جبریل قلب نبی لے کے آیا, قلب نبی سے زبان محمد پہ آیا, پھر ہم تک پہنچا. جو سب کچھ کر سکتا تھا اس نے قرآن بھیجنے کا طریقہ کیا رکھا, پروسیس کیا رکھا؟ پہلے لوح پہ, لوح بھی محفوظ, جس فرشتے نے اٹھایا فرشتہ بھی محفوظ, جس دل پہ آیا وہ دل بھی معصوم, جس زبان پہ آیا وہ زبان بھی معصوم. اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن گزار کے, اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن گزار کے ہم تک پہنچا کے ہمیں عقل دی ہے. کل کو اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو بھیجنا ہو, سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا, کسی معصوم وسیلے سے بھیجنا. واہ 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 واہ. ایک خلیفہ کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا, پوچھا تھا, اس نے کہا جی اللہ علی کل شیء قدیر, اور فوراً کہا جی ہے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو ہر مسلمان کا عقیدہ سب نے کہا ہے, اس نے کہا جی بالکل ہے. اب اس کا ذرا سوال سنیے. اس نے کہا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ظفر بھائی سوال سنیے گا, بالکل آپ کے پسند کا سوال ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے کہا سب کچھ کر سکتا ہے. اس نے کہا کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ اب اگر وہ کہے نہیں بنا سکتا تو وہ کہے گا ابھی تو آپ نے کہا تھا جو چاہے کر سکتا ہے. واہ واہ. اور اگر آپ کہیں گے بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس گنجائش ہے کہ کوئی اور اللہ ہو سکتا ہے. اب وہ صاحب چلے گئے بند گلی میں اور وہ پیچھے کھڑا ہے سوال لے کے, اور گلی ہمیشہ اسی کی بند ہوتی ہے جس کے پاس علی والا دروازہ نہ ہو. واہ 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 واہ. جس کے پاس باب علم ہونا اس کا کبھی بھی کوئی گلی بند نہیں ہوتی. اس کا بتائیں, یا تو کہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا, اگر کر سکتا تو کیا وہ کوئی دوسرا اللہ بنا سکتا؟ خاموش ہو گئے. میں بالکل بے آئینی تاریخ پڑھ رہا ہوں, ہنسانے کے لیے نہیں, لطف دلوانے کے لیے. مدد سے شبیر ہے. اس نے کہا کہ بتائیں مجھے سوال کا جواب دے. خلیفہ کو غصہ آیا اور حکم کیا دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کرو, کیونکہ اس نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے. جب کوئی جواب نہ ہو تو پھر آگے سے یہی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. جب علم جواب دے دے نا تو آخری کارڈ جو بندے کھیلتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے توہین کر دی ہے. اس نے توہین کر دی, ہمارے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے. گردن کاٹو. جلاد کی تلوار کھچی یا پیچھے سے ایک ضعیف ہاتھ جلاد کی کلائی پہ آیا. جلاد نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سلمان کہہ رہا تھا اسے علی بلا رہا ہے. یہ اس سائل کو علی بلا رہے ہیں. کیا کہنے, اسے کہتے ہیں امام المتقین. گھر میں بیٹھا ہے میرا شہنشاہ اور خبر ہو گئی کہ کہیں کوئی ناحق قتل ہونے لگا. امام عادل تھے, معیار عادل نے تقاضا کیا کہ اس کو تلوار کے نیچے سے کھینچا جائے. فرمایا علی بلا رہے ہیں. وہ وہاں سے جب صاحب تخت کو پتا چل گیا کہ علی نے بلایا ہے تو اب حکم بڑا آ گیا تھا. جب سپریم کورٹ آرڈر دے دے ہائی کورٹ کو واپس لینے پڑ جاتی ہے. جب علی کا حکم آ گیا تھا خاموش ہو گئے. اب سائل سانس پھولا ہوا ہے, رستے میں سلمان سے کہتا جا رہا ہے کیا غلط کیا میں نے, پوچھا ہی تھا نا, گردن تک سجدہ کرنے لگے تھے. سلمان محمدی لے کے امیر المومنین کے دروازے پہ گئے. امیر المومنین دروازے پہ انتظار کر رہے تھے. سائل نے علی کو دیکھا, سوال زبان پہ لانے لگا تھا یا علی نے جواب شروع کر دیا. تو ایک جواب شروع کیا, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, میں نے تو پوچھا نہیں. فرمایا ہم سوالات کے محتاج نہیں ہوتے. ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تیرا سوال ہے نا کہ کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے, تو علی نے فرمایا ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے. مولا کی طرف دیکھ رہا, اگر وہ اور کوئی اللہ بنا سکتا ہے تو پھر اللہ اور ہو سکتے ہیں نا. تو علی نے فرمایا یہ تو ماننا کہ وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے, خالق تو نہیں ہے. وہ خالق نہیں ہوں گے, وہ مخلوق ہوں گے, انہیں اس نے بنایا. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی بنانے والا نہیں. تو معرفت کروائی کس نے؟ عالم. انہوں نے اللہ پہچانوایا اور اتنا اچھا